بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایچ اے لیکچرز کی جانب سے حافظ عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سیکنڈ ایئر کی نئی کتاب ترجمہ القرآن مجید کا آج لیکچر نمبر 5 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ المائدہ کا تعارف اور بنیادی مضامین کریں گے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی مفید ہونے والا ہے، کیونکہ اس چینل پر 9th کلاس، 10th کلاس، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر کے ترجمہ قرآن مجید، اسلامیات لازمی اور اردو کے لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ لہٰذا جس نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چلیں جی آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درمیان میں ایک ہیڈنگ دینی ہے، سورۃ المائدہ کا تعارف۔ اس کے بعد آپ بنیادی طور پر 5 باتیں لکھیں گے۔ نمبر 1 آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ لکھیں گے سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے یہ قرآن کی ترتیب کے مطابق، یعنی کہ جس کو ہم ترتیب توقیفی کہتے ہیں، قرآن کی ترتیب کے مطابق یہ 5ویں سورت ہے اور چھٹے پارے سے شروع ہو رہی ہے اور اس کی 120 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ دیں، اس میں آپ نے 2 باتیں لکھنی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ یہ لکھیں المائدہ کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے، المائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ دوسری بات آپ یہ لکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے نزول مائدہ کا مطالبہ کیا، اس بات کا اس صورت میں تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام المائدہ رکھا گیا۔ اچھا، اگلی سب ہیڈنگ آپ یہ دیں دوسرا نام اور وجہ۔ اس میں آپ نے پہلے نمبر پر یہ بتانا ہے کہ دوسرا نام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا نام ہے العقود، یعنی کہ سورۃ المائدہ کو سورۃ العقود بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ عقود کا معنی ہے وعدہ اور معاہدہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں اہل ایمان کو عہد و پیمان پورا کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اسی مناسبت سے اس کو سورۃ العقود بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ دیں سورت کی فضیلت۔ اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ سورۃ المائدہ ان 7 طویل صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ان 7 طویل صورتوں کے علوم کو سیکھ لیا وہ بہت بڑا عالم بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ درمیان میں ہیڈنگ دیں۔ دیکھیں آپ کو جس ترتیب سے جس پیٹرن سے کروا رہا ہوں نا ہیڈنگ کے ساتھ، تو اس سے فائدہ آپ کو ایک یہ ہوگا کہ لونگ بھی آپ کا اچھا ہو جائے گا، ہیڈنگ بھی بن جائے گی، خوبصورتی بھی آئے گی، پریزنٹیشن بھی اچھی ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے بہت سے شارٹ کلیئر ہو جائیں گے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم MCQ اور شارٹ کریں گے، اضافی بھی اور ایکسرسائز والے بھی، تو آپ کو ضرور آئیڈیا بھی ہو جائے گا، اس لیے اس کو توجہ سے سنیے گا۔ سورۃ المائدہ کا مرکزی موضوع یہ درمیان میں ہیڈنگ دیں، اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورۃ المائدہ کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے غلط عقائد کا بیان اور مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور شریعت اسلامیہ کے تمام احکام پر عمل کرنے کی ترغیب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ درمیان میں ایک ہیڈنگ دیں سورۃ المائدہ کے بنیادی مضامین۔ اس کے بعد آپ ایک جملہ لکھیں کہ سورۃ المائدہ کے بنیادی مضامین اور اہم نکات درج ذیل ہیں۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں۔ درمیان میں ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ کے درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے، کوئی ایک جملہ، ایک کیا نام ہے لائن یا 2-3 جملے ضرور لکھیں آپ۔ اب آپ نے پہلی سب ہیڈنگ یہ دینی ہے سورت کا آغاز، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے 3 باتیں لکھنی ہیں۔ وہ 3 باتیں آپ نے کیا لکھنی ہیں؟ پہلے نمبر پر آپ یہ لکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو معاہدہ اور وعدہ پورا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ یہ لکھیں کہ حلال و حرام کے اصول بیان کی ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ یہ بات لکھیں کہ حالت احرام میں شکار کی حرمت بیان کی گئی ہے، کہ احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے۔ اگلی آپ سب ہیڈنگ یہ دیں کہ حرام کردہ جانور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن جانوروں کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، تو اس کا تذکرہ ہے۔ کوشش کریں اس کو پوائنٹ کی شکل میں لکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس سے پہلے آپ ایک جملہ یہ لکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں درج ذیل جانوروں کے گوشت کھانے سے یعنی کہ منع فرمایا ہے یا ان کا گوشت حرام قرار دیا ہے۔
پہلے نمبر پر مردار جانور، ٹھیک ہے، اس کے بعد خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور، گلا گونڈا ہوا جانور، کسی درندے کا کھایا ہوا جانور، اور چوٹ لگنے یا گر کر مر جانے والا جانور، ٹھیک ہے۔ اور 7ویں نمبر پر ہے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیے جانے والا جانور، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے سب ہیڈنگ یہ بنانی ہے پاکیزہ چیزوں کا اصول، پاکیزہ چیزوں کا اصول۔ اس میں آپ یہ لکھیں کہ سورۃ المائدہ میں پاکیزہ چیزوں کا ایک بنیادی اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمام چیزیں حلال ہیں جن کو اسلامی شریعت نے حرام نہیں ٹھہرایا۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ یہ دیں اتمام نعمت اور تکمیل دین، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے اس میں یہ بات لکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں اس بات کا اعلان فرما دیا ہے کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ کیا مطلب یہ کہ دین کے تمام ارکان، فرائض، سنن، احکام، حدود بیان کر دی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ یہ دیں طہارت کے احکام۔ تو آپ نے اس میں یہ بات بیان کرنی ہے کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت سے متعلق یعنی کہ وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ میں یہ لکھیں اہل ایمان اور کافروں کا انجام۔ پہلے اہل ایمان کا تذکرہ آئے گا، پھر کافروں کا تذکرہ آئے گا۔ تو اہل ایمان کے تذکرے میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو عدل و انصاف کی تلقین کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کی خوشخبری ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ یہ دیں بنی اسرائیل کا تذکرہ، اور یہ بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں یہود کا تذکرہ، ٹھیک ہے۔ سورۃ المائدہ میں بنی اسرائیل کے برے اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ چند ایک یہ ہیں، سن لیں توجہ سے، کہ پہلے نمبر پر کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، دوسرے نمبر پر کتاب اللہ میں تحریف کی، تیسرے نمبر پر اللہ اور نبیوں کی نافرمانی کی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 برے اعمال کیے، اور ان کی اب سزا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لعنت فرمائیں گے اور عذاب نازل کریں گے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ یہ دیں گے مسیحیوں کا تذکرہ یا عیسائیوں کا تذکرہ، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے یہی ان کی چند پہلے برے اعمال لکھنے ہیں، پھر ان کا برا انجام ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور اپنے آپ کو اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کیا اور مسلمانوں کو یہ تلقین فرمائی اور یہ نصیحت فرمائی کہ یہود و نصارہ کے اعمال سے بچنا ہے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ یہ دیں انسانی جان کی اہمیت۔ اس میں شروع میں تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے ہیں ان کی قربانی کا تذکرہ ہے، اور اسی ضمن میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی متقین لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی قربانی کے سلسلے میں ایک اصول یہ بیان کیا گیا، اور ایک اصول کہہ لیں یا قانون کہہ لیں، کہ جس نے کسی ایک شخص کا ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ اس کے بعد سب ہیڈنگ آپ یہ دیں ڈاکہ زنی اور چوری کی سزا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، ڈاکہ زنی کی سزا اور اگلی ہیڈنگ چوری کی سزا، یہ بھی کر سکتے ہیں، اور دونوں کو ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے جیسے آپ کو مناسب لگے۔ سورۃ المائدہ میں ڈاکہ زنی کی یہ سزا بیان کی گئی ہے کہ ڈاکوؤں کو قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اب چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آخری آپ نے سب ہیڈنگ یہ دینی ہے قابل عمل دین۔ تمام نبیوں کا دین ایک ہے، لیکن اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے ہر امت کے لیے معاشرتی احکام مختلف رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل کر دی گئی اور دین اسلام ہر اعتبار سے مکمل اور قیامت تک کے لیے قابل عمل اور قابل قبول دین ہے،
امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے لیکن میسج کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. انشاءاللہ ان قریب ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے حافظ عاصم کو اجازت دیں. السلام علیکم.